آپ اگر تاریخ میں نظر دوڑائیں تو آپ کو بہت سے واقعات، بہت سی داستانیں، قوموں کے قصے ملیں گے جن پر مظالم ہوئے. جیسے کہ آپ بنی اسرائیل کا واقعہ اٹھا کر دیکھیں تو ان کو ان کے وطن سے بہت بار نکالا گیا، بہت مظالم، آزمائشوں کا سامنا کیا انہوں نے، اور دھتکار دیے گئے، نکال دیے گئے، تباہ و برباد کر دیے گئے، اپنے وطن کو چھوڑنے پر مجبور کر دیے گئے. پچھلی صدی کی بات کریں تو ہٹلر نے پھر یہودیوں پر، بنی اسرائیل پر اپنے مظالم ڈھائے، ان کا جینوسائیڈ کیا، ان کی کھال کے جوتے بنائے، کیمیکل سے، تیزاب سے، آگ سے ان کو مارا. ورلڈ وار 1، ورلڈ وار 2 میں انسانوں پر انتہا کے ظلم ہوئے. ہیروشیما ناگاساکی پر بم گرا دیا گیا، پورے کے پورے شہر ایک سیکنڈ میں پانی کے بلبلے بن گئے، بھاپ کے بلبلے بن گئے، بخارات بن گئے. لیکن یہ تمام مظالم، تمام جینوسائڈز کے قصے، کہانیاں، یہ ایک طرف، اور جو مریم نواز کے ساتھ ظلم ہوا ہے جیل میں، کالی کوٹری میں، وہ ایک طرف. ان تمام مظالم کو جن کی تفصیل میں نے آپ کو دی، اگر ترازو کے ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے اور صرف مریم نواز کے اوپر جو استری نہ دینے والا واقعہ ہوا ہے اور ان کو اپنے پین کے ذریعے، پین کو گرم کر کے جو کپڑے استری کرنے پڑ گئے ہیں، یہ ظلم ترازو کے دوسرے پلڑے میں ڈالا جائے تو ترازو کا یہ جو پلڑا ہے یہ اتنا بھاری ہو جائے گا کہ زمین کے اندر دھس جائے گا. اتنا ظلم ہوا ہے ہماری بہن، ہماری بیٹی، ہماری قوم کی ہیرو، ہماری قوم کی لیڈر مریم نواز کے ساتھ. ہم نے کئی مظالم کی داستان سنی ہے، کئی دکھڑے سنے ہیں، لیکن آج تک رونا نہیں آیا. مریم نواز کے لیٹسٹ انٹرویو میں ان کے انکشافات کے بعد، ان کی پین والی بات کے بعد، استری نہ ملنے والی بات کے بعد، پین کو گرم کر کے کپڑوں کو سیدھا کرنے والی بات کے بعد، کیا ہے کہ رونا رک ہی نہیں رہا. اور یہ صرف میں نہیں رویا، میرے گھر والے بھی روئے. اب اس دن سے ہم روز رو رہے ہیں. جیسے ہی دفتر سے واپس آتے ہیں رونا شروع کر دیتے ہیں. اور صرف ہم نہیں روتے، ہمیں جب ہمارے ہمسایوں نے روتے ہوئے دیکھا اور ہم نے ان کو یہ تمام باتیں بتائیں تو انہوں نے بھی رونا شروع کر دیا. اب ہماری پوری سوسائٹی شام 5 بجے کے بعد کٹھے بیٹھ کے روتی ہے اور یہ گریہ کرتی ہے، یہ ماتم کرتی ہے کہ ہماری بہن کے ساتھ اتنا ظلم کیوں ہوا، آخر کوئی تو ہمیں بتلائے. ہم سمجھتے تھے کہ پاکستانی عوام کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے یہ بہت بڑا ہے. ان بیچاروں کے پاس روٹی نہیں ہے، پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، رہنے کو مکان نہیں ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے، کیسے برداشت کرے گی یہ قوم. لیکن اس قوم کو وہ دکھ، وہ ظلم، وہ تمام چیزیں بہت چھوٹی لگ گئی ہیں جب مریم نواز کی یہ داستانیں ہمارے سامنے آئی ہیں. قوم شکر کر رہی ہے کہ ہم اس آزمائش سے نہیں گزرے جس آزمائش سے مریم کو گزرنا پڑ رہا ہے. استری کا نہ ہونا واقعی انسان کو اندر تک مار دیتا ہے. پتہ نہیں ہماری بہن نے کیسے گزارا کیا ہوگا، کپڑوں کی سلوٹیں، کپڑوں کی کریز، یہ تمام چیزیں کیسے نکالی اور کیسے بنائی ہوں گی. ہم جہاں اللہ سے شکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے امتحان سے نہیں گزارا، وہاں ہم ہیومن رائٹس آرگنائزیشن سے التجا کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں کہ ہماری باجی، ہماری بہن، ہماری قوم کی سب سے عظیم لیڈر مریم نواز کو انصاف دلایا جائے، اور جن لوگوں نے ان کے اوپر استری نہ دے کر یہ مظالم ڈھائے ہیں ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے.